السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 25 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں کا جو سلسلے وار درس شروع کیا ہے، اسی تعلق سے آج بھی انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا، اور کچھ وقت سے پہلے میں نے کچھ درس شروع کیا ہے، چونکہ کچھ ضروریات کے پیش نظر جو ہے میں نے درس کو تھوڑا مقدم کیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے کل سے اسی ٹائم پہ درس شروع ہوگا، یعنی تقریباً 8:30 بجے۔ میرے دوستوں، قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پیٹ اور شرمگاہ کے فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ پیٹ کے فتنوں میں، شرمگاہ کے فتنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو برزہ اسلمی حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والی خواہشات، شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے۔ تو قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی، لوگ پیٹ کے فتنوں میں پڑیں گے، اسی طرح شرمگاہ کے فتنوں میں پڑیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ پیٹ کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ اچھا، یہاں میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک روایت میں، جو صحیح روایت میں یہاں پہ مضلات الفتن ہے، یعنی فتنوں کے بارے میں ڈر ہے، تو اسی طرح یعنی گمراہ کرنے والے فتنے۔ دوسری روایتوں میں ہے مضلات الہوا، یعنی جو خواہشات جو انسان کے ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان خواہشات کو اس طرح سے کہ فتنوں میں یا ان کو گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں مجھے ڈر ہے۔ تو میرے دوستو، پیٹ کے فتنے سے مراد کیا ہے؟ حرام کھانا پینا، حرام چیز آدمی کھائے گا پیے گا، جیسے شراب ہے، سور بکری کا گوشت ہے، سور کی چربی، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، حرام کمائی، یہ سب اس میں مراد ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ پیٹ کا فتنہ ہے، یعنی پیٹ کے فتنوں میں آدمی پڑھ کر کے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کر پائے گا، تو حرام چیزیں وہ کھانے پینے لگے گا، اور یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، اور یہ ہو رہی ہیں آج، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ چیزیں سب ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے رشوت ہے، سود وغیرہ ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ شرمگاہ کے فتنہ سے مراد آپ سمجھتے ہیں اس کو، زنا ہے، یا اسی طرح سے لواطت جو قوم لوط کا عمل تھا، ہم جنس پرستی ہے نا، مرد مرد سے شادی، عورت عورت سے شادی ہو رہی ہے، یہ ہم جنس پرستی اس کو جو بولتے ہیں، ہے نا، یا انگریزی میں اس کو لیزبین کیا بولتے ہیں پتہ نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ چیزیں شرمگاہ کے فتنوں سے میں چیزیں آتی ہیں، اور یہ چیزیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے آج بہت سارے ملکوں میں اس کو یہ قانون کا درجہ دے دیا گیا بھائی، کہ ایک مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، نعوذ باللہ، عورت عورت سے شادی کرے، زنا عام ہو چکی ہے، ساری برائیاں جو ہے، تو یہ سب جو ہے، یہ فتنے جو ہے، ان فتنوں میں لوگ مبتلا ہوں گے قیامت سے پہلے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا؟ کس وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، منہ اور شرمگاہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کو جو آدمی کنٹرول میں نہیں رکھے گا، زبان کی وجہ سے جائیں گے لوگ، اور شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ دو چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستو، حدیث میرے ذہن میں آتی ہے، ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت، یعنی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ کیا ہیں دونوں چیزیں تھیں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت، ان دونوں کی اگر کوئی مجھے ان کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے
कि मैं अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखूँगा, झूठ और सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तमाम गंदी चीज़ों से बचाऊँगा, जो है शर्मगाह की हिफाजत करूँगा, तो मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। तो बाहर जाहिर सी बात है कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है इंसान के जिस्म में, और इस फितने में लोग पड़ेंगे क़यामत से पहले। तो मेरे दोस्तों, तमाम फितने गुमराह करने वाले हैं, लेकिन गुमराह करने वाले फितनों से मुराद ऐसे फितने हैं जो हदीस में आया कि गुमराह करने वाले फितने जो इंसान को गुमराही में बहुत दूर ले जाएं, जिसके बाद हिदायत का इम्कान ही बाकी न रहे। यानी आदमी इतना गुमराह हो जाए, इतना दूर निकल जाए गुमराह होकर के, फिर उससे हिदायत की उम्मीद ही ना रखी जाए कि आदमी जो है वो हिदायत उसे मिलेगी। समझ गए? इसी तरह मेरे दोस्तों, क़यामत के निशानियों में से एक चीज़ यह है कि लोग जो है ना, क़यामत से पहले रातों रात जो है अपना दीन और ईमान दुनिया की दौलत के एवज़ में बेच डालेंगे। पहले भी इसका जिक्र हो चुका था किसी हदीस में, और मैं हदीस आज भी सुना देना चाहता हूँ। अनस बिन मालिक की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले रात की तारीकी के टुकड़ों के मानिंद फितने ज़ाहिर होंगे। एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम के वक्त मोमिन होगा, सुबह के वक्त काफिर होगा। लोग अपना दीन और ईमान दौलत दुनिया के बदले, दुनिया की दौलत के बदले में बेच डालेंगे। समझ रहे हैं ना? आदमी अपने ईमान को बेच देगा दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के वजह अपने दीन का सौदा कर लेगा। और आज आप देख लें कि ये चीज़ें होने लगी हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये सब क़यामत की निशानियां हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह से क़यामत के करीब लोग हलाल व हराम में तमीज़ नहीं करेंगे, हलाल व हराम में लोग तमीज़ नहीं करेंगे, है ना? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, ये बुखारी की रिवायत है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी कुछ परवाह नहीं करेगा कि उसने माल हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया। बुखारी की रिवायत, अबू हुरैरा ही की रिवायत है, नसई में सही हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने माल हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से। समझ रहे हैं ना? तो मेरे दोस्तों, याद रखें कि हराम माल से दिया गया सदका जो है, ना तो सदका ही कबूल होता है, ना हराम कमाई के बाद इबादत ही कबूल होती है। मुस्लिम की रिवायत है। समझ रहे हैं ना? ना वो सदका ही कबूल होगा हराम माल का, और हराम माल खा के जो आदमी इबादत करता है तो हराम कमाई के बाद इबादत भी कबूल नहीं होती है। और आम तौर से मुशाहदे में भी ये चीज़ है कि अगर हराम माल से लोग अपने बच्चों की परवरिश करते हों तो वो औलाद हमेशा अपने वालिदैन की नाफरमान होती है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि बेटे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मानते। तो थोड़ा सा हमें वहाँ देखना चाहिए कि हम करते क्या। अगर आदमी ठीक है, उसकी कमाई, मैं नहीं कहता कि वो हराम खिला रहा अपने बच्चों को, तब उसके बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, लेकिन ये आम तौर से मुशाहिदे की बात है जो समझने बाज़ उलमा ने जो जिक्र किया है। लेकिन आम तौर से आप देखें कि सूद तो आम है, आदमी बैंक में पैसा रखता है, कौन हिसाब करता है उसका कि मेरा ये सूद का पैसा है, मुझे इसको नहीं खाना है। ये चलो अगर हमने रख ही दिया बैंक में, सूदी बैंक में, है ना, बचत अकाउंट में, सेविंग में, तो चला हम इस पैसे को हिसाब कर लें। हमारा जो मेन जो हमारा अमाउंट था, जो असल हमारी जो रकम थी, वो हमने 2 लाख जमा किया था, मुझे पता है। अब अगर 10,000 उसका हमें इंटरेस्ट मिल रहा तो हम उसको किसी गरीब वगैरह को ऐसे ही दे दें। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा कौन करने वाला है? बस खाओ निकालो, खाओ निकालो। तो जायज़ बात, आदमी सूदखोरी में तो लगा है तो हराम ही है वो, और लोग इसकी फिक्र नहीं करते, इसकी ज़र्रा बराबर फिक्र नहीं है। और आज तो मेरे दोस्तों करंट अकाउंट में हिसाब खुलने लगा है, बहुत सारे बैंकों में है, करंट अकाउंट में खुल रहा है और आप उसमें खुलवाएं। मेरे साथ भी ऐसे था, मैं बहुत परेशान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक बैंक में इस तरह से, उसने बोला कि कोई हर्ज नहीं है, आप करंट में खोल सकते हैं। तो आप करंट अकाउंट में खोलें, आपको ज़रूरत है। बैंक के बगैर तो आजकल मुश्किल है चलना है, समझ रहे हैं ना? तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सहूलतें जो हो रही हैं तो आदमी बच जाएगा इससे। यानी हमें क्या है, ऐसी चीज़ों को अख्तियार करना है जो जिससे हम हराम से बच जाएं और हमारे अंदर वो चीज़ ना आने पाए। और बड़ी अहम चीज़ मेरे दोस्तों में बताना चाहता हूँ, और इसके बाद जो है अपनी बात में ख़त्म करूँगा। आज थोड़ा दर्स मुख्तसर ही है, समझ रहे हैं ना, कि औरतें जो है क़यामत से पहले, है ना, क़यामत के फितनों में से एक फितना ये है कि औरतों का तंग, बारीक या उरिया लिबास पहनकर अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करना, इस तरह से भी जो है औरतें करेंगी, है ना। कपड़ा उनका तंग होगा, या तो बहुत बारीक होगा, या नीम बरहना होंगी वो, समझ रहे हैं,
اور اپنے جسم اور حسن کی نمائش کریں گی. اور آپ دیکھتے ہیں آج یہ چیزیں. حدیث سنیے, مشہور روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا و کذا. مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہنم میں جانے والی 2 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے. ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے. جیسے بیل کی دم ہوتی ہے نا, اس طرح سے وہ کوڑے رکھیں گے اپنے ساتھ, جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. یعنی اپنی رعایا کو, بادشاہ, حاکم یا اس طرح کے لوگ جو ہوں گے نا, وہ اس طرح سے اپنی رعایا کو ان کوڑوں سے ماریں گے, ظلم کریں گے ان کے ساتھ. مطلب یہ ہے, تب تو ان کو جہنمی کہا گیا کہ جہنم کے میں جانے والے لوگوں میں سے ہیں. تو اس طرح سے یعنی ہمیں اپنے ساتھ وہ دموں کی طرح, بیل کے دم کی طرح کوڑے رکھیں گے جو اپنی رعایا کو ماریں گے وہ. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. نساؤن کاسیات عاریات, کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں. اور اتنے نہیں, مردوں کو بہکانے والیاں. حدیث میں ہے ممیلات مائلات, یعنی جو مٹک, ہمارے کیا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مٹک کے چلنا جو ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اور جو مائل ہوتی ہیں, یعنی مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں. یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے. مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والی, اپنی طرف بھی مائل کریں گی مردوں کو, خود جو ہے وہ مردوں کی طرف جو ہے یہ مائل ہونے والی. تو مردوں کو بہکانے والیاں یا مائل کرنے والیاں, خود بہکنے والیاں ایسی ہوں گی وہ. ان کے سر جو ہے بختی, سمجھ رہے ہیں نا, اونٹوں کی کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوں گے. بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کے, جوڑا ایسے لگائیں گے اتنا اونچا کہ جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا, ایک بختی ایک قسم کا اونٹ ہوتا تھا جس کا کوہان تھوڑا اونچا ہوتا, تو اس کا کوہان آپ دیکھیں گے اونٹ کے گردن کے پیچھے جو ہے نا ایسے اونچا ہوتا ہے. اس طرح سے جوڑا لگانے کی وجہ سے عورتیں اپنے بالوں کو جو جوڑا لگا کے باندھیں گی تو ان کے بال جو ہے اس طرح سے ایک طرف جھکے ہوں گے جو ہے نا. تو ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح, یعنی ایک طرف جھکے رہیں گے جیسے وہ جوڑا لگائیں گے, یعنی جوڑا لگانے کی وجہ سے. ایسی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جائیں گی, نہ جنت کی خوشبو سوکھیں گی, نہ تو جنت میں جا سکتی ہیں وہ, اور نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو ملے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے بہت طویل مسافت سے آتی ہے, بہت دور سے اس کی خوشبو محسوس ہوگی, سمجھ رہے ہیں نا, بہت دور سے جنت کی خوشبو ملے گی. تو جنت کی خوشبو تک ایسی عورتیں نہیں پا سکتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو میرے دوستو, آج آپ دیکھ لیں, آج جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا ماحول ہے, آج آپ دیکھ لیں کون سی ایسی جہاں مجلسیں, شادی کی پارٹیاں, کوئی بھی تقریب ایسی ہوتی ہے اور آپ عورتوں کے لباس کو دیکھ لیں, بے پردگی کا اتنا برا مظاہرہ ہوتا ہے نا. اور لگتا ہے کہ اتنا بناؤ سگار کر کے جو چیز شوہر کے لیے ہونی چاہیے, کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سگار کرے, اپنے شوہر کو اپنا حسن دکھائے, اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے شوہر کے سامنے کرے, اس کے سامنے بالکل جو 5 سال کا پرانا کپڑا ہوگا وہی پہن کے بیٹھیں گی, سمجھ رہے ہیں نا. شوہر کے سامنے بیٹھنا ہو تو وہی میلا کچیلا, وہی سب سکڑا پھکڑا جو رکھا ہوگا نا وہی پہن کے بیٹھے گا. وہ بیچارہ ترس جاتے ہیں کہ سمجھ رہے کہ کم سے کم اچھا کپڑا تو پہن لیتی کبھی. یہ تجربے کی بات, سب لوگ دیکھتے ہیں اس چیز کو, سمجھ رہے ہیں نا. اب کتنے لوگوں نے تو شکایت بھی کیا ہے, ایسا میرے کان تک یہ آوازیں آئی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. یہ عام میرے دوستوں ایک ماحول, اگر کہیں جانا ہوا ہاسپٹل میں, کہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کہیں کسی سے ملنے جانا ہے, کسی تقریب میں جانا ہے, تو ہو 4 گھنٹہ لگ جائے گا ان کو تیار ہونے میں, سمجھ رہے ہیں نا. اس کے باوجود جا کر کے ایسا لباس بدن پہ یا تو اتنا باریک ہوگا کہ بدن نظر آئے گا, یا تو اتنا چست لباس ہوگا کہ پہننے کے باوجود بدن کے سارے حصے نظر آئیں گے, سارا نشیب و فراز جو ہے
وہ ظاہر رہے گا، اور احساس نہیں ہے میرے دوستوں مسلمان، احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آج تو کتنے لوگ مسلمان اپنی بڑی 12 سال 14 سال کی بچیوں کو گھٹنے تک کا فراق پہنا کے گھماتے ہیں، وہ بھی سب اس میں آئے گا، سمجھ رہے نا؟ 10 سال سے اوپر 12 سال کی بچی ہو گئی ہے نا، 8 سال کی ہو گئی، اسے فراق پہنا کے منی اسکرٹ میں اس کو جو ہے پارٹیوں میں لے جاتے ہیں اور اس کو باہر گھماتے ہیں، کورنس کہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ غیرت نہیں ہے، شرم و حیا اگر ہوگی تو ایک مسلمان ایسا نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ، اور آج یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو، باہر نکلو، پردہ کر کے جاؤ۔ اللہ اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، تمہاری عصمت کا کتنا خیال کیا ہے۔ عورتیں سنیں اس چیز کو، تمہاری عزت و آبرو کے لیے پردے کا انتظام کیا کہ تم پردے میں نکلو، تمہارے اوپر غلط لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں، غلط نگاہیں نہ پڑیں تمہارے اوپر، سمجھ گئے؟ سب کچھ حفاظت کیوں کیا تمہارے لیے؟ تمہاری عزت و تمہاری عصمت کی حفاظت کے لیے ایک مقام دیا تم کو اسلام نے، لیکن تم اس مقام کو، اپنے مقام کو بھول رہی ہو، تم نے بھلا دیا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لباس، باریک لباس، تنگ لباس، سمجھ رہے ہیں نا، نی مریاں کپڑے پہننا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت تو چھوڑو، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے دوستو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، خاص طور سے میں مرد حضرات کو بھی کہوں گا جو بڑے روشن خیال بنتے ہیں، جو ننگا گھمانا چاہتے ہیں اپنی فیملی کو، جو بے پردہ لے کے پارٹیوں میں گھومتے ہیں، وہ سن لیں اس حدیث کو۔ تمہاری یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، تمہارا یہ مزاج، تمہاری یہ روشن خیالی، وہ قیامت کے دن کام نہیں آنے والی ہے، بہت نقصان میں رہو گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، فتنے ظاہر ہو چکے ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ہے نا؟ عورتوں کو، بچوں کو، سب کو ہم صحیح تعلیم دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزاریں۔ عورتیں امہات المومنین کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کو، ہماری جو مومنوں کی مائیں ہیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھو، اس طرح زندگی گزارو، ہے نا؟ اور اپنے آپ کو بے پردہ مت کرو، تمہاری بڑی اہمیت ہے اسلام میں، بڑا مقام دیا ہے تم کو اسلام نے، تم اپنے پردے کا خیال کرو، اپنی لباس کا خیال کرو، جو بچیاں تمہارے تربیت میں ہیں ان بچیوں کی اچھی تربیت کرو۔ تم بے پردہ گھومو گی، تمہاری بچیاں بھی تم سے زیادہ بے پردہ ہو کے گھومیں گی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بڑی اہم حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح سے جو ہے نا، یہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ہے نا، جو لوگوں کو بہکانے والیاں، خود بہکنے والیاں ہیں، یہ جنت میں تو نہیں جائیں گی اور نہ تو جنت کی خوشبو ہی پا سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں، یہ جو برائیاں، جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے میری دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے قیامت سے پہلے ہونے والے تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔